نا یہ شیر کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا تھا۔ بولیے خانقاہ میں بیٹھے ہیں، خانقاہ میں جہاں پر زندگی سنواری جاتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بندہ بکتا نہیں ہے، کسی کا ہوتا نہیں ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کی گردن میں کسی کا پٹا ہوتا ہے اور ایک کی گردن میں حضور کسی کا پٹا نہیں ہوتا۔ دیکھا نا کتا؟ اور جس کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہوتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جس کے دروازے جاتا ہے وہی لات مارتا ہے، جس کے دروازے جاتا ہے وہی ڈنڈا مارتا ہے۔ کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن جس کی گردن میں کسی کا پٹا ہوتا ہے، اب دنیا دار اسے مارتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے نہیں مارتے ہیں، اگر میں کتے کو ماروں گا، کتا اگرچہ مجھے کچھ نہ کہے لیکن اس کا مالک آ کر کے میری کلائی کو پکڑ لے گا اور کہے گا تو نے میرے کتے کو کیوں مارا ہے؟ میرے دوستو، ملانا مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے۔ قیامت کے دن انسان بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک پٹے والا ہوگا، ایک بغیر پٹے والا ہوگا، ایک کی گردن میں قادریت کا پٹا ہوگا، چشتیت کا پٹا ہوگا، نقشبندیت کا پٹا ہوگا، دیویت کا پٹا ہوگا، حضریت کا پٹا ہوگا، عبادت کا پٹا ہوگا، کسی نہ کسی سلسلے کا پٹا ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتے دیکھ کر کہیں گے یہ پٹے والا ہے، اسے مارا نہیں جائے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اور حضرات محترم، ایک شعر، ایک مطلع نعت کا حضرت، نگاہ لطف و عطا آپ جب اٹھا کے چلے۔ آخری کڑی ہوں، بس سن لیجئے، اس کے بعد پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کو مل ہی جائیں گے یا آپ ہم کو مل ہی جائیں گے، موت بھی تو برحق ہے نا، موت بھی تو برحق ہے۔ کب آ جائے گی یہ کہا نہیں جاتا، یہ ضروری نہیں کہ موت یہ 80 سال کے بعد ہی آئے گی۔ موت کا جو وقت مقدر ہے، موت آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے ابھی یہ بچہ ہے، ابھی یہ جوان ہے، ابھی اس نے وہ کام نہیں کیا ہے، یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور پھر آپ کو موت کی گاڑی پر سوار ہونا پڑتا ہے نا۔ تو ابھی میں آپ کو مل گیا ہوں، آپ مجھے مل گئے ہیں، تو محبتوں کے ساتھ سن لے، نگاہ لطف و عطا آپ جب اٹھا کے چلے، گناہگار بھی جنت میں مسکرا کے چلے، گناہگار بھی جنت میں مسکرا کے چلے، اور میرے کریم کی آمد کا بوجھ سہ نہ سکے، میرے کریم کی آمد کا بوجھ سہ نہ سکے، تو دانے خانہ کعبہ کمر جھکا کے، دانے خانہ کعبہ کمر جھکا کے چلے۔ اور یہ زندگی ملی ہے، اور اپنی زندگی میں ہر عاشق کی یہ سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے، سب سے بڑی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہم حضور کے روضے کی زیارت ضرور کر کے آئیں گے، ہے نا، یہ تمنا تو ہونی چاہیے ہر عاشق کی۔ ہر بعد میں بنائیے، زمین بعد میں خریدیے، دولت بعد میں آپ اکٹھا کیجئے، اگر اللہ دولت دے جمع بعد میں کرنا، پہلے جا کر کے حضور کے روضے کی زیارت ضرور کر کے آنا، ضرور کر کے آنا۔ کہتے حضور فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، آقا فرماتے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ اور مدینہ شریف کبھی جانا ہو تو اس کے تقدس کا بھی خیال کرنا، ادب و احترام کا بھی۔ خانقاہ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے نا، خانقاہ میں ادب سکھایا جاتا ہے، ادب بندہ خانقاہ سے ادب سیکھ کر کے جب مدینہ شریف جاتا ہے تو معلوم ہے سنبھال اپنا تنفس، یہ شہر طیبہ ہے، یہاں جنید بھی سانسیں دبا دبا کے، یہاں جنید بھی سانسیں دبا دبا کے چلی۔ کون سی زمین ہے؟ علامہ منظور احمد فیضی، ایک بات آ گئی حضور سن لے، پھر میں اپنی موضوع کی طرف آؤں گا۔ علامہ منظور احمد فیضی ہے،
اپنا ہی ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے، اور کیا لکھتے؟ میں مدینہ شریف گیا، اور مدینہ شریف جب گیا تو حضور کے روضے پر حاضری دیا، حضور کے روضے کے بعد پھر جنت البقیع بھی گیا، جنت المعلا بھی گیا۔ وہ فرماتے کہ دو مدینہ شریف میں مقدس قبرستان ہے، جب آپ جائیں گے تو وہاں ان قبرستان پر زیارت کرنے کے لیے ضرور حاضری دیں گے۔ فرماتے ہیں میں دونوں قبرستان پر گیا، جنت البقیع شریف سے جب نکل کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے، وہ اپنے مگن میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی ہے، اور وہ بس ادھر ادھر ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ وہ فرماتے میں نے اس عورت کو دیکھا تھا، لیکن جب میں جنت البقیع شریف سے نکل رہا تھا تو نکلتے نکلتے میں نے اپنے صرف دل میں کہا تھا، یا اللہ، میں نے دل میں کہا تھا کہ مولا تو نے مدینے میں دو جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے، اور ایک ہے جنت البقیع، ایک ہے جنت المعلا۔ کہتے میں نے دل میں کہا ہے کہ اللہ نے مدینے کی دو زمین کو جنت بنا کر رکھا ہے۔ فرماتے اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے آواز آتی ہے، یا اخی یا اخی یا اخی یا اخی، او بھائی او بھائی، ذرا پیچھے گھوم دو، ذرا ادھر تو آنا۔ فرماتے میں نے جب پیچھے کی طرف دیکھا تو میں پریشان رہ گیا کہ جسے دنیا پاگل کہہ رہی تھی وہی عورت مجھے آواز دے رہی ہے، وہی عورت مجھے آواز دے، پتہ نہیں وہ کس معاملے کی پاگل تھی، کس طرح کی پاگل تھی۔ کہتے ہیں میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہی عورت مجھے آواز دے رہی ہے جسے دنیا پاگل کہہ رہی تھی۔ حضرات محترم فرماتے میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد پوچھا، او بہن بتا آخر تیرا مسئلہ کیا ہے، تو نے مجھے آواز کیوں دیا؟ اب وہ خاتون کہتی ہے جسے دنیا پاگل کہہ رہی تھی، وہ کہتی ہے آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ منظور احمد فیضی نے دل میں کہا تھا، زبان سے نہیں کہی تھی، زبان سے بات نہیں نکالی تھی، زبان کو حرکت میں نہیں لایا تھا، بلکہ دل میں کہا تھا اللہ نے مدینے میں دو جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نے صرف دو جگہ کو جنت بنا کر رکھا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ نے صرف دو جگہ کو مدینے میں جنت بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ پورے مدینے کو اللہ نے جنت بنا کر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ۔ اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا کر رکھا ہے نا؟ تو زندگی کی یہ بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اگر ایک بار بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم سب مدینے کی حاضری ضرور دیں گے۔ سنبھال اپنا تقدس، یہ شہر طیبہ ہے، یہاں جنید بھی سانسیں دبا دبا کے چلے، اور فنا ہے وہ، فنا ہے وہ جو جنازہ ابھی، فنا ہے وہ جو کفن سے لپٹ کے سویا ہے، فنا ہے وہ جو کفن سے لپٹ کے سویا ہے، بقا ہے وہ جو جنازہ ابھی پڑھا کے چلے، بقا ہے وہ جو جنازہ ابھی پڑھا کے چلے۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب آئیے ذہن کو قریب کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اور قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر فرماتا ہے اولیاء اللہ اور کہیں پر فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ مطلب کیا؟ کہیں اللہ بندے کا دوست ہے اور کہیں بندہ اللہ کا دوست ہے۔ کبھی اللہ کا ولی بندہ ہوتا ہے اور کبھی بندے کا ولی اللہ ہوتا ہے نا؟ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا ولی بندہ، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا بندے کا ولی اللہ ہے، اور ولی بلا سے آیا ہے، بلا قرب کے معنی میں ہوتے ہیں، اور دوست کون ہوتا ہے؟ جس سے بے پناہ محبتیں کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے نا؟ تو پتہ چلا کبھی بندہ سے اللہ پیار کرتا ہے اور کبھی اللہ بندے سے پیار کرتا ہے نا؟ کبھی بندہ سے اللہ پیار کرتا ہے اور کبھی درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال ہے اس محفل میں، محبتوں کے ساتھ تھوڑی دیر حضور پیر طریقت کی موجودگی میں تھوڑی دیر محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ بھائی نوشاد صاحب بھی ہے، ٹہل رہے ہیں، نمبر شریف پر آ گئے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ محبتوں کے ساتھ سن لیجیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، کبھی اللہ بندے سے پیار کرتا ہے اور کبھی بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء اللہ بھی ہے۔ ایک طرف ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بندے سے پیار کرتا ہے، اور ایک طرف ہے اولیاء اللہ، بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہاں پر یہ ہونی ہے کہ جب اللہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور بندہ پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور جب اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ تو جواب ملے گا کہ اللہ سے جب بندہ پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ جب اللہ سے بندہ پیار کرتا ہے تو کبھی خراسان کے جنگلوں کو اپنے سجدوں سے رونقیں عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی عشاء کے بعد 15 سال تک کے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی سمنان کی بادشاہیت کو چھوڑ کر کے چھوچے مقدسہ کی چکیل میدان کو اپنا مسکن بناتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو کبھی 12 سال تک کے پانی صرف پی کر کے اس کی رضا حاصل کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے پیار کرتا ہے اس کی بارگاہ میں کبھی اکبر کو لٹاتا ہے، کبھی قاسم کو لٹاتا ہے، کبھی آن و محمد کو لٹاتا ہے، کبھی علی اصغر کو لٹاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اپنا جسم کا پورا آزا دینے کے بعد اپنا کلیجہ بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو شادی کی پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے، جب حضور کا منادی اسلام کے جنگ کے لیے اعلان کرتا ہے تو بندہ اسی حالت میں پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کر کے شریک ہو کر کے اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ گویا جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے۔ اب اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے آواز لگاتا ہے، اے جبرائیل کہاں ہو؟ جبرائیل عرض کرتے مولا میں حاضر ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ میکائیل بھی اس سے پیار کریں گے، اسرائیل بھی اس سے پیار کریں گے، اسرافیل بھی اس سے پیار کریں گے، یہ سب کے سب ان سے پیار کرنے لگتے۔ جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم سب بھی ان سے پیار کرو۔ جب آسمان والے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں اب ان کے لیے زمین پر مقبولیت لکھی جاتی ہے، اور جس بندے کے لیے زمین پر مقبولیت لکھی جاتی ہے اس بندے کے سر پر اللہ ولایت کا تاج سجا دیتا ہے، اور جب اللہ ولایت کا تاج بندے کے سر پر سجاتا ہے اسی بندے میں کوئی غوث اعظم بن کر چمکتا ہے، کوئی غریب نواز بن کر چمکتا ہے، کوئی امام اعظم بن کر چمکتا ہے، کوئی امام مالک بن کر چمکتا ہے، کوئی امام شافعی بن کر چمکتا ہے، کوئی مجدد الفسانی بن کر چمکتا ہے، کوئی آقا نقشبند بن کر چمکتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت بن کر چمکتا ہے، کوئی حامد رضا بن کر چمکتا ہے، کوئی حجت الاسلام بن کر چمکتا ہے، کوئی مفتی اعظم بن کر چمکتا ہے، کوئی تاج الشریعہ بن کر چمکتا ہے، کوئی تیرے علی بن کر چمکتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اس کے سر پر جب اللہ ولایت کا تاج سجاتا ہے تو کوئی محمود ملت بن کر چمکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان محمود ملت۔ تو بات کلیئر ہو گئی کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کے سر پر ولایت کا تاج سجا دیا کرتا ہے نا۔ اب آئیے ذہن کو قریب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء
اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا یہ خوف اور غم یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں، کوئی علاج نہیں، جس کی کوئی دوا نہیں۔ پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر پریشان ہے، حکیم پریشان ہے، طبیب الگ پریشان ہے، سب کے سب پریشان ہے کہ کوئی تو نسخہ مل جائے، کوئی تو ایسی دوا آ جائے جس سے خوف اور غم سے انسان نجات حاصل کر سکے۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور پریشان دیکھے ہونے والوں کو تو بادشاہ بھی اپنے وقت کا پریشان ہے، غلام بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، حرم انصب پر رہنے والے لوگ پریشان ہیں خوف اور غم سے کہ آخر اس کا کوئی تو راستہ نکل کر آئے جس سے ہم خوف سے نجات حاصل کر سکے، غم و اندوہ کے دلدل سے باہر آ سکے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار میرے ولیوں کے پاس سب کچھ ہے، میرے ولیوں کے پاس سب کچھ ہے، میرے دوستوں کے پاس سب کچھ ہے، میری عطا سے دینے کی صلاحیت بھی ہے، میری عطا سے مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، میری عطا سے ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہاں پر دو چیزیں نہیں ہے، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم۔ اللہ فرماتا ہے یہاں سب کچھ ہے لیکن دو چیزیں نہیں ہے، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے غم۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، جو طاقت اور حکومت و اقتدار کے در سے اپنے قلم کی آبرو کو نیلام کرتا ہے وہ چمچہ کہلاتا ہے، اور جو سب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے نبی کی شریعت بیان کرتا ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور آگے فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لیجئے تیزی تیزی کے ساتھ، آج حضرت پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اور کس چیز میں پریشان ہے کہ کامل ہمیں کوئی رہنما نہیں مل پاتا، کامل کوئی پیر ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ اور حالات یہ ہے حضور کہ پہلے کے پیر صاحب مرید کو ولی بناتے تھے، ہے نا، لیکن اب کے مرید پیر صاحب کو ولی بنا دے رہے ہیں۔ جی معاملہ یہ ہے، پوری دنیا پریشان۔ میں نے ایسے ایسے خانقاہوں میں حاضری دی ہے، اور جو پہلے تھے اللہ ماشاءاللہ ان کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو اب بھی ہے جنہوں نے سجدہ تعظیمی کو بھی جائز کر کے رکھا ہے، سجدہ تعظیمی یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہوئے یہ بھی پیر صاحب ہے، یہ سجدہ تعظیمی کراتے نہیں کراتے؟ کیوں؟ شریعت سے الگ ہٹ کر طریقت، شریعت سے الگ ہٹ کر طریقت نہیں ہے۔ کوئی طریقت کی منزل کو اس وقت تک نہیں پا سکتا ہے جب تک شریعت کی پاسداری وہ نہ، جب تک وہ شریعت کی پاسداری نہ کرے۔ اس خانقاہ کے مریدین بھی کہتے ہیں کہ میرے پیر کامیاب ہے، میرے پیر ولی ہے۔ اور ایک اور پیر صاحب ہے، حضور آپ نے نام سنا ہوگا، نام میں نہیں لوں گا، لیکن ایک اور پیر صاحب ہے جو کہتے ہیں مجھ سے آ کر مرید ہو جاؤ، تمہاری نماز کی ذمہ داری میں لے لوں گا۔ جی اب پتہ نہیں پیر صاحب کو مرید سے کتنی لگاؤ ہے، یہ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ میں اپنے مرید کو قریب کیا ہوں جتنا حضور نے اپنی امت کو قریب نہیں کیا۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نمازوں کو اپنے ذمے لینا ہی ہوتا، یہ اگر ایسا ہو سکتا تو حضور خود اپنی امتیوں کی نمازوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے۔ جس رسول کی زندگی کی ایک ایک رات امت کی فکر میں کٹی ہو، امت کی فکر میں، اور حضور سے زیادہ مجھے کوئی قریب کرنے والا ہے بھی نہیں، تو اس خانقاہ کے مریدین بھی کہتے ہیں میرا پیر کامل ہے، میرا پیر ولی ہے۔ آخر کامل ہے کون؟ کامیاب ہے کون؟ آخر صحیح میں ولی ہے کون؟ آئیے ذہن کو قریب کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو
ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہی اللہ کا ولی قرآن کہتا ہے جس کے